حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، میں یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہماری کئی بہنیں نگاہ کی حفاظت نہیں کرتی، بلکہ خاص طور پر ٹی وی پر تو نامحرم مردوں کو وہ دیکھتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں حدیث پاک ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 2787، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، دیکھ نہیں سکتے، نابینا صحابی ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، ام المومنین ام سلمہ بیٹھی ہیں اور ام المومنین حضرت میمونہ بیٹھی ہیں۔ یہ کون ہے؟ امہات المومنین میں سے ہیں، اور امہات المومنین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات کے معنی کیا ہیں؟ وہ ایسی پاک بیویاں ہیں کہ انہیں کوئی برا خیال آ ہی نہیں سکتا، برا خیال کا کوئی اندیشہ نہیں، ناممکن ہے کہ ان کے دل میں کوئی برا خیال آئے۔ اور آئے کون ہے؟ نابینا صحابی جو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المومنین ام سلمہ اور ام المومنین حضرت میمونہ سے فرمایا پردہ کرو، تو دونوں کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، مطلب یہ کہ تمہیں دیکھنا صحیح نہیں ہے، تمہارا ان کو دیکھنا صحیح نہیں ہے۔ میری وہ بہنیں جو اپنے آپ کے متعلق یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمارے دل میں تو کوئی خیال نہیں آتا، تو میرا سوال یہ ہے کہ ام المومنین ام سلمہ اور ام المومنین حضرت میمونہ کے دل میں کوئی خیال آ سکتا تھا؟ ہرگز نہیں آ سکتا تھا۔ تو خیال آنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، احتیاط کا تقاضا یہی ہے، عورت کے لیے لازمی یہ ہے کہ وہ نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ فتاوی رضویہ شریف 22ویں جلد صفحہ نمبر 201 پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی یہ لکھا کہ مرد نامحرم عورت کو دیکھے یا نامحرم عورت مرد کو دیکھے، دونوں صورتوں میں حرام ہے، چاہے کسی خیال کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ اسلام پسند نہیں کرتا کہ کسی قسم کی حیت ظاہر ہو۔ تو جو عورت چست لباس پہنے، پینٹ شرٹ پہنے، اب آپ بتائیے اسلام تو سینہ ظاہر ہو اس کو پسند نہیں کرتا۔ جب عورت مر جاتی ہے تو مرنے کے بعد اس کے کفن میں 2 کپڑے زائد رکھے جاتے ہیں، اس کے پردے کے لیے۔ ایک کپڑا کہلاتا ہے نقاب، جو اس کے چہرے پر نقاب کے لیے، اور ایک اس کے سینے کو چھپانے کے لیے۔ مرنے کے بعد قبر میں سینہ ظاہر نہ ہو، اسلام یہ چاہتا ہے تو عورت بازاروں میں پینٹ شرٹ پہن کر گھومے، چست لباس پہنے یا برقعے پہنے تو اتنے چست ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا کہنے لگے لوگ؟ پردے کا ذکر ہی نہیں۔ ارے پردے کا ذکر نہیں تو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے، باپ دادا کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے سامنے یعنی سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے۔ 700 جگہ پر قرآن میں نماز کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے کیسے کرنے ہیں، حدیث میں ہے۔ لیکن پردے کے احکام کتنے اہم ہیں، ایک ایک رشتہ بتایا گیا کہ کس کے سامنے تمہیں اپنی زینت ظاہر کرنی ہے۔ او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، او نسائہن، یا اپنے دین کی مسلمان عورتوں کے سامنے۔ یہ شریعت کے احکام ہیں۔ اور ارشاد فرمایا یہاں پر بچوں کا ذکر کیا گیا، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء،
چھوٹے بچوں کے سامنے وہ زینت ظاہر کر سکتی ہیں، اور مفسرین نے فرمایا چھوٹے بچے سے مراد ہے 12 سال سے کم عمر بچہ. جب بچہ 12 سال کا ہو جائے اور نامحرم ہے تو عورت اس کے سامنے نہیں آ سکتی. اور بعض لوگوں نے اس کی میعاد جو ہے 10 سال مقرر فرمائی. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. جو دین کے نام پر ٹیلی ویژن پر مذاق اڑایا جا رہا ہے دین کا، وہ سوچیں اور قرآن سوچیں. قرآن فرماتا ہے بے پردگی تو دور کی بات ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. اپنے پاؤں بھی زور سے زمین پہ نہ رکھیں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. کہ کہیں چھپا ہوا زیور کی آواز نامحرم مردوں تک نہ پہنچ جائے. جو قرآن، جو رب عورت کے چھپے ہوئے زیور کی آواز نامحرم مردوں تک پہنچنا پسند نہیں فرماتا، کیا یہ مخلوط پروگرام کوئی برکت دے